ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں۔ ایک بات یاد ہے، آج کل ہر چیز میں لوگ غربت لاتے ہیں۔ مولانا سید صاحب غریبی چوری کرنے میں مجبور کر رہی ہے، یہ کرنے پہ وہ کرنے میں مجبور۔ میں کہتا ہوں شرم کرو، غریبی چوری کرنے میں مجبور کرتی ہے، محنت کرنے پہ کیوں مجبور نہیں کرتی؟ اگر غریبی ہے محنت کر، چنا بیچ، کچھ بھی بیچ، اللہ کا وعدہ ہے وہ رزاق ہے، تجھے رزق دے گا۔ اور جو حلال روزی کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا ہوگا، اللہ اس کو وہ عزت عطا فرمائے گا کہ وہ اس کا گمان نہیں کر سکتا۔ جب بڑے بڑے اولیاء چپل سی سکتے ہیں تو کون ہے؟ یہ جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے۔ محنت کرو۔ ہم سے پہلے بھی غریب گزرے، ہم سے پہلے بھی غریب گزرے، لیکن غریبوں کی غیرت کیا تھی؟ آؤ مجھے خوبصورت سا واقعہ یاد آیا۔ کیا غریبوں کی غیرت؟ دلی کی جامع مسجد میں روزانہ جو ہے وہ ٹورسٹ لوگ جو آتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، سیاح جن کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں، سیاح لوگ، انگلش میں ان کو ٹورسٹ کہتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں دلی کی جامع مسجد دیکھنے کی۔ یہ بھی خاص بات ہے کہ جب حکومت ہماری تھی تو ہم نے کوئی چیز نہ کرائے پر دی نہ بیچا، ہم نے یہ سب نہیں کی، بلکہ ہم نے ایسی بنایا کہ ہم تو مر کر زمین میں چلے گئے، صدیاں بیت گئی، لیکن ہماری بنائی ہوئی چیزوں کو لوگ آج تک دیکھنے آتے ہیں، اور دیکھنے کے آتے ہیں ہندوستان کو دے کر جاتے ہیں۔ ہم نے لوٹ کے کھایا، اس لیے کہ لٹیرے ہم ہے ہی نہیں، ہم تو دینے والوں کی امت ہے، دینے والوں کی اولاد ہیں، دینے والوں کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں لوٹا، اور بنایا تو ایسے نہیں بنایا کہ بنایا 4 روپے کی اور چندہ کیا 50 روپے کا، ایسے نہیں بنایا، تو اپنے مال سے بنایا، اور ایسے بنایا کہ آج تک لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر دانتوں تلے انگلیاں دباتے ہیں کہ فنکاری کا یہ عالم ہے۔ آج بھی، حالانکہ آج ٹیکنالوجی بہت عروج پر ہے، لیکن تاج محل کو دیکھو، جس دور میں بنا تھا اتنا عروج پر، ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی لوگ تاج محل جیسا بنا نہیں سکتے۔ جو ہم نے ہاتھوں سے بنایا، مشینیں بھی ویسا نہیں بنا سکتی۔ ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے۔ تاج اور لال قلعہ کے اس دیش میں بانی ہم ہے۔ جس طرح دلہن کو بندیا سے سجایا جاتا ہے، اس زمین ہندوستان کو ہم نے لال قلعہ کے گویا کہ سندور بھر کر ہندوستان کی مانگ میں اس کو سجایا اور تاج کی بندیا لگائے۔ اگر یہاں کی تہذیب میں سندور ہے تو ہم نے لال قلعہ کا سندور بھرا اس ملک کی مانگ میں، اور دلہن بنانے کی رسم میں اگر بندیا ہے تو تاج کی بندیا لگائی ہے ہم نے، اور اس کو تاج کی بندیا لگا کے سونے کی چڑیا بنائی ہے ہم نے۔ کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ دینے والوں کا مزاج ہی اور ہے۔ بہرحال میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ میرا عنوان ہی وہ نہیں ہے۔ تو دلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے، لال قلعہ دیکھنے کے لیے، تاج آگرہ میں دیکھنے کے لیے لوگ ابھی بھی آتے، بلبلیہ دیکھنے کے لیے بھی ابھی بھی آتے۔ ایک انگریز دلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ ایک بندہ جس کے پیر بھی کٹے ہوئے، ہاتھ بھی کٹے ہوئے، وہ بھیک مانگ رہا ہے مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کر۔ انگریز نے دیکھا تو اپنا پاکٹ نکالا، اور پاکٹ نکال کر کے اس ہاتھ کٹے ہوئے بھکاری کو، وہ مسلمان تھا، اس کو بھیک دیا، اور جب بھیک دیا تو بھیک دے کر کے چلا گیا۔ وہ اپنا پاکٹ جیب میں رکھنے کی بجائے وہ جیب میں رکھا اس نے، لیکن ہاتھ کی حرکت کچھ علیحدہ سی ہو گئی اور اندازہ اس کا ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، تو جیب میں پاکٹ جانے کی بجائے وہ زمین پہ گر گیا۔ وہ چلا گیا۔ اس فقیر کی نظر، جو بھکاری تھا، اس کی نظر اس پاکٹ پر پڑی،
تو اس نے آواز دی لیکن اس کی آواز نہیں جا سکتی تھی، وہ چلا گیا تھا دور، پیر بھی اس کے کٹے ہوئے تھے، ہاتھ بھی کٹے ہوئے تھے۔ پھر اس نے بڑھ کر کے، چونکہ قریب میں وہ پاکٹ پڑا تھا، اٹھا کر کے رکھ لیا، اور روزانہ وہ پاکٹ لے کر آتا اور لوگوں کو دیکھتا کہ وہی تو نہیں، وہی تو نہیں۔ برسوں کے بعد پھر وہی انگریز آیا تو اس نے پہچان لیا اس فقیر نے۔ آپ کو اس پہ حیرت نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں نے ممبئی میں دیکھا ہے کہ جو عورتیں اور جو مرد مسجد کے دروازے پر چپل سنبھالنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ نے ان کو اتنا دماغ دیا ہے کہ چپل آپ ان کے پاس اتار دیں، آپ جا کے اسماعیل ابھی مسجد ہے، عاشق شاہ بخاری مسجد ہے، وہاں تجربہ کر لیں، آپ اتار دیں، وہ آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، جب آپ مسجد سے باہر نکلیں گے تو جو آپ نے چپل اتاری تھی صرف چہرہ دیکھ کر وہ چپل آپ کے پاس رکھیں گے۔ ابھی بھی آپ جا کر دیکھ لیں، خدا جانے کیسا ان کا دماغ ہے۔ اتنے نمازی آتے ہیں اور ان کا حال یہ، اکثر ایسا ہوا کہ میں جمعہ میں گیا، آخری میں نکلا تو وہ چلی گئی چپل والی جو سنبھالتی تھی، لیکن میری چپل کو اس نے وہاں رکھا کہ یہ اس کی چپل۔ یہ ہوتا ہے، آپ جا کے تجربہ کریں گے۔ اس لیے کہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اللہ جس کو دولت دے اس کو دماغ بھی دے، اور جس کو غربت دے اس سے دماغ بھی چھین لے، ایسا نہیں ہوتا۔ قدرت کی عطائیں قدرت کی عطائیں ہیں۔ تو وہ دیکھتا رہتا روزانہ، اور آج اس کو انگریز نظر آ گیا تو اس نے وہ پاکٹ اس کو دیا، اور پاکٹ دے کر کے اس نے کہا کہ یہ آپ ہی کا پاکٹ ہے۔ اس نے دیکھا تو اس کی ساری رقم جیسے کہ ویسے ہی تھی۔ اس انگریز نے کہا کہ یہ پاکٹ میرا گرا تھا، میں تو چلا گیا تھا، برسوں بعد آیا، اور تم فقیر آدمی ہو، تم تو بھیک مانگتے ہو، اگر تم یہ پاکٹ کی رقم لے کے خرچہ کر لیتے تو مجھے کیا پتا تھا، کیا معلوم تھا۔ ہائے رے ہائے، غریب تیرے عشق کو سلام۔ اگر ایسی غربت ہو تو ایسی غربت امیری پر فوقیت رکھتی ہے، اس لیے کہ غربت جیب کے خالی ہونے کا نام نہیں ہے، غربت دل کے خالی ہونے کا نام۔ کچھ لوگ اٹھ کر کے اگر ادھر سے ادھر آ جائیں تو وہ لوگ جو بعد میں آ رہے ہیں ان کے لیے ذرا اچھا ہو جائے، آپ ادھر آ جائیں، جلدی سے آ جائیں، 1 سیکنڈ کے اندر تو اچھا ہو جائے، درود شریف پڑھتے ہوئے آ جائیں۔ آپ بھی بیٹھ جاؤ بابو، اے بابو آپ بھی بیٹھ جاؤ، ابھی کسی کو کچھ مت بولو، درود شریف پڑھو۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انگریز نے کہا یار تم فقیر ہو، بھیک مانگتے ہو، لوگ ایک ایک سکہ ڈال کر کے جاتے، تمہیں اتنی نوٹ مل گئی تھی، وہ بھی انگلستان کی نوٹیں مل گئی تھی، اگر تم اس کو خرچہ کر ڈالتے تو کون پوچھنے آتا۔ وہ فقیر تھا لیکن دل کا امیر تھا، وہ فقیر تھا مگر دل کا امیر تھا۔ میں کبھی کسی عاشق رسول کو غریب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ جس کے دل میں عشق رسول بستا ہو اس سے بڑھ کر مالدار کون ہو سکتا ہے۔ ہر دولت خریدی جا سکتی ہے، عشق مصطفیٰ اس دولت کا نام ہے، اس کو کبھی خریدا نہیں جا سکتا۔ اور غریب عشق رسول رکھنے والے کو غریب کہنے والے کو میں اس کی توہین سمجھتا ہوں، اس لیے کہ واللہ ایک پنڈے میں عشق مصطفیٰ رکھا جائے اور ایک پنڈے میں پوری کائنات کی دولت رکھی جائے تو عشق مصطفیٰ بھاری ہوگا، اس لیے کہ جنت عشق مصطفیٰ کی وجہ سے ملے گی، دولت کی وجہ سے نہیں ملے گی۔ تو اس انگریز نے کہا کہ تم فقیر ہو، فقیر، تم یہ پیسے خرچے کر لیتے تو تمہارا کون کیا کر لیتا، مجھے تو پتا بھی نہیں چلتا۔ اس فقیر نے جواب دیا میں مسلمان ہوں اور تم عیسائی ہو، جب تمہارا پاکٹ گرا تو گرتے ہوئے پاکٹ کو میرے اللہ نے بھی دیکھا، گرتے ہوئے پاکٹ کو میرے نبی نے بھی دیکھا، اور گرتے ہوئے پاکٹ کو تیرے نبی جن کو ہم بھی نبی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا۔ اب گرتا ہوا پاکٹ اللہ دیکھ رہا ہے، میرے نبی دیکھ رہے ہیں، تیرے نبی دیکھ رہے ہیں، اب میں اس کو اٹھا کر خرچہ کر لیتا، اب اگر میں اس کو اٹھا کے خرچہ کر لیتا، چرا لیتا، کھا لیتا، تو تیرے نبی چوتھے آسمان سے میرے نبی کو دیکھتے اور میری اس حرکت سے میرے نبی کا سر نیچا ہو جاتا، اس لیے کہ
औलाद की बुराई से बाप का सर नीचे होता है, और हमारे नबी हमें बाप से ज्यादा चाहते हैं, माँ से ज्यादा चाहते हैं। हो सकता है तेरे नबी कहते कि देखिए आपका उम्मती मेरे उम्मती के साथ कैसी चोरी और ज्यादती कर रहा है, वल्लाह मेरे नबी का सर नीचे हो जाता। चंद पैसों के एवज में मैं अपने नबी का वो आला सर जिस पर वरफाना लका जिक्र का ताज सजा हो, जिस पर क़यादत, इमामत, सियादत का ताज सजा हो, शफाअत का ताज सजा हो, वो सर इस छोटी सी रकम के एवज झुकते हुए नहीं देख सकता था। मैं तो ये चाहता था कि मेरे नबी तेरे नबी से कहे कि देख तेरे उम्मती के पैसे गिरे तो मेरा उम्मती फकीर होकर भी खर्चा नहीं कर रहा है, चुरा नहीं रहा है, और मेरे नबी का सर जो ऊंचा है फख्र से मजीद ऊंचा हो जाए। हम तो फाकों में जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन उस आला सर को नीचे कैसे होने देंगे। अब मैं यहां आपसे कहता हूं, सुनियो, जिस नबी के नाम पे मर मिटने की बात करते हो, कभी सोचा जब नाचते होंगे तो नबी की सर अक़दस का, जब नमाज के वक्त में गेम खेल रहे होते होंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम पे क्या गुजरती होगी। जब औरतों के साथ बदफेली, बदनजरी मुसलमानों के मोहल्ले के अंदर जब पाप होता होगा, हुजूर के दिल पर क्या गुजरती होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।